للہ عبادا فطنا، فطین کہتے ہیں نا ذہین کو، فطن اس کی جمع آتی ہے کہ اللہ کے کچھ بہت ذہین بندے ہیں. ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فتنوں میں پڑ رہے ہیں، گناہوں میں بھی جا رہے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں، مصیبتوں میں بھی وہی پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا. انہوں نے نظروا الیہا فلما علموا، کیوں چھوڑا، اس میں کہاں سے فتنہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جب وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے غور کیا نا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نعمت اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہر نعمت چھن جاتی ہے یہاں پہ. انہا لیست لحی وطنا، یہ زندہ آدمی کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کتنی پراپرٹی بنا لو یار، موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے. ہر دن آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے، ہر سیکنڈ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں، کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے. اب آپ 60 سال میں اگر آپ کے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے نا، معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، ہاضمے کی صلاحیت کم ہو گئی، چلنے پھرنے میں آپ کمزوری آ گئی، تو کیا ڈاکٹر اس کو بیماری کہے گا؟ ہے بھائی، ڈاکٹر کہے گا ماشاء اللہ آپ 60 سال میں کتنے صحت مند ہیں. بھائی صحت مند کہاں سے ہیں بھائی، چلا نہیں جا رہا ہے بھائی، بال سارے کیا ہو گئے، سفید ہو گئے، زیادہ بولو تو کھانسی آتی ہے. لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا، WHO کی رپورٹ کے مطابق آپ کی ساری رپورٹیں کیا ہیں، بالکل سیٹ. وجہ اس کی ہے کہ اب سیٹنگ کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے. کیونکہ بھائی اس عمر میں تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کسی کے بال کالے ہیں نا 60 سال میں تو وہ بیمار ہے، پتہ نہیں کچھ اندر کچھ اس کے ہارمونز شاید خراب ہو گئے. میری عمر جب 42-43 سال ہوئی تو میں کہیں نظر ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا، ادھر ہی کہیں قریب میں نا، تو 6/6 تھی میری دور کی نظر. تو نہیں میں نہیں گیا، اپنے بچے کو لے کر گیا، اس کی نظر کا مسئلہ آ رہا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا آپ بھی نظر چیک کر لیں اپنی. میں نے کہا مجھے سب نظر آ رہا ہے بھائی، میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، کوئی نظر میں کمزوری نہیں ہے. پھر اس نے دور کی نظر چیک کی تو بالکل 6/6 تھی. اس نے کہا قریب کی چیک کر لیں. میں نے کہا مجھے سب نظر آتا ہے بھائی، میری کوئی، کیونکہ میں باتیں 4 شادیوں کی کر رہا تھا اور میں بولوں میرے چشمہ لگے تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو میرے مریدین ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. وہ بولیں گے کہ جناب یہ ہمارے جو پیر و مرشد جن کے سن کے ہم نے 4 شادیاں، ان کے تو اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ شادیوں کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں نہیں مانتا تھا کہ میری، حالانکہ اس کا شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظر کی کمزوری کا ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی واقعی میں مطالعہ کرتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے مفتی صاحب، 40 سال کے بعد لازمی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہوئی ہو کمزور. میں نے کہا ہو کیوں نہیں ہوا ہے کوئی تحریر. میں واقعی پڑھ کے انہوں نے کہا چشمہ لگا کے پڑھو. جب میں نے چشمہ لگایا تو ایسا کھلا ڈلا مزے کا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا آپ، کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلا. تو نظر تو آ رہا ہے آپ کو، نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ دھندلا آ رہا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میں پڑھ سکتا ہوں، اب وہ نہیں آ رہا جیسے 40 سال سے پہلے آتا تھا. تو ایک دفعہ چشمہ لگاؤ نا، تو لگایا اور واقعی اتنا کلیئر. میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا، تو آپ مجھے ایسی کوئی میڈیسن دیں آئی اسپیشلسٹ سے. میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ، انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کھا لو، الٹا لٹک جاؤ، مچھلی کھا لو، گاجر کے جوس پی لو. لوگ کہتے ہیں نا گاجر کا جوس پینے سے یہ ہوتا ہے، اب نہیں ہوگا. اور یہ ابھی تو 1 نمبر لگ رہا ہے، اب یہ 1 سے 2 تو ہو سکتا ہے، 2 سے 4 بھی ہو سکتا ہے، ریورس نہیں ہوگا. خیر میں نے پھر اور ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ 1 سے 1.5 نمبر تک ہوا ہے، ابھی 1.5 سے آگے الحمدللہ نہیں بڑھا. پھر میں نے 2-3 اور ڈاکٹروں سے پوچھا، انہوں نے کہا 40 سال کے بعد اگر قریب کی نظر بھی کمزور نہیں ہو رہی نا تو یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. اس کا یہ تو ہو سکتا ہے کچھ اندر کوئی فالٹ ہے آپ کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب کی نظر خراب نہ ہو. ایک اور ہمارے جاننے والے ابھی آئے نا، وہ بھی 45-46 سال کے. میں نے کہا آپ قریب کا چشمہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی نظر کمزور ہے. کہہ رہے میں نہیں لگاتا چشمہ، میری کوئی. میں نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا. پھر ان کے بھی لگوا دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا. لگوا لیا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، میڈیکل سائنس بھی یہاں آ کے فیل ہے.
डॉक्टर भी यहाँ आके वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि भाई मौत तो है, तभी डॉक्टर जो एंटी एजिंग चीजें आपको बताते हैं ना कि आप ये चीजें खाएं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आप देर से मरेंगे, आप देर तक जवान रहेंगे, वो तमाम डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं होता कि रिवर्स होना शुरू हो जाएं, आप एज आपकी उल्टी होना शुरू हो जाए। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 60 साल में बूढ़े होना था तो ये खुराक खाएंगे तो 65 में हो जाएंगे आप, और बहुत अच्छी सेहत का ख्याल किया तो जो बुढ़ापा 60 में आना था वो 70 में आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आपने हर वक्त जैतून पीना शुरू किया और देसी घी और सुबह शाम एक्सरसाइज और शहद और जनाब कुश्ते मुश्ते खाना शुरू किए, अब जनाब 60 साल में आप आके रुक गए हैं, 60 और 70 में कोई फर्क ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ना शुरू होगी उस बुढ़ापे के प्रोसेस को स्लो तो किया जा सकता है, रोकना किसी के बाप में भी दम नहीं है। और जानने वाले डॉक्टर हैं, मेरे दाढ़ी का बाल सफ़ेद होना शुरू है ना, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ काइंडली इस बारे में आप कुछ मदद कर सकते हैं? ठीक। तो कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट? तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब अब आपकी एज कितनी? मैंने बताया इतनी हो गई। उन्होंने कहा कि अब आप इस पे गनीमत शुक्र अदा करें कि बाल हैं, अब इस पे ना टेंशन लें कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अब तो इस उम्र में जितने बाल बच जाए ना, इस पे अल्लाह का लाख लाख, एक एक बाल को संभाल के रखें इस पे। ये नहीं कि इतने से रह गए, जितने रह गए ना उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो जब डाकू कोई चीज़ आपसे छीनता है ना, मोबाइल छीन के भाग गया, तो आप घर में आते हैं, अम्मी मेरा मोबाइल डाकू ने यहाँ, माँ मोबाइल को नहीं देखती, माँ कहती तेरी जान बच गई। माँ यही कहती है ना कि बेटा मोबाइल गया, तेरी कनपटी पे बंदूक रखी थी, मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है अल्लाह ने तुझे जिंदगी दे दी। तो 40 साल के बाद जितने बाल आपके सर पे रह जाएं या दाढ़ी पे रह जाएं तो आप अल्लाह का ये शुक्र अदा करें ये रह गए हैं, ठीक है ना। अल्लाह चाहता तो ये भी चले जाते, तो अल्लाह चाहता तो ये भी चले जाते हैं, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। तो आप जितना भी जोर लगा लो मेरे भाई, बुढ़ापा आएगा। ये जो कुरान मजीद की आयत है, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर। कुरान कहता है जब अहले जहन्नम को जहन्नम के करीब लाया जाएगा तो अल्लाह उससे कहेगा बताओ क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें नसीहत हासिल हो जाती? कोई बचपन में ही फौत हो जाए, उसे समझने का मौका ही ना मिले, अच्छे बुरे और समझने का भी टाइम ही नहीं मिला, उसको अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेंगे। वो कह सकता है अल्लाह मैं तो बच्चा था, मुझे क्या पता, या अभी नया नया बालिग हुआ है, चंद चीजें उसको पता है, बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, माजूर हो सकता है वो। लेकिन एक प्रॉपर उम्र किसी की हो गई हो, उसको बहुत सारे जिंदगी में तजर्बे हुए, मौके मिले, सीखने का मौका मिला, उसके बाद भी अल्लाह कहते हैं तुम्हें नसीहत हासिल नहीं हुई, और आगे वजाअकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाला भी आया है। यानी ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें तुम्हारी अकल पे छोड़ दिया हो, बल्कि तुम्हें डराने वाला भी। तो डराने वाले की तफसीर किया है बहुत से उलमा ने कहा इसमें जो चीज़ भी इंसान को कब्र याद दिलाती है ना, वो तमाम चीज़ें इसमें दाखिल हैं। इसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाखिल है, कुरान भी इसमें दाखिल है, उलमा की वाज़ व नसीहत भी इसमें दाखिल है, वाज़ व नसीहत की किताबें भी इसमें दाखिल हैं, हादसात भी इसमें दाखिल हैं जो हम सुबह शाम देख रहे होते हैं। देखते हैं अच्छा भला आदमी सेहतमंद नहा धो के घर से निकलता है और मर जाता है वो। तो उलमा ने इसमें लिखा है इसमें सफ़ेद बाल भी दाखिल हैं। इंसान के बुढ़ापे की रिवर्स होने की जो सबसे पहली अलामत है वो क्या है? देखो एक टाइम आता है ना, हम छोटे होते हैं, बड़े होते 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 स्ट्रांग हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, 15 साल में बालिग हुए, उसके बाद भी जिस्म में ताकत बढ़ती है, तो आहिस्ता आहिस्ता कितनी ज़बरदस्त इंसान की सेहत हो जाती है। और 40 साल में जाके कुरान कहता है हत्ता इदा बलगा अशुद्धहु, अकली लिहाज से भी मैच्योर हो चुका होता है इंसान और जिस्मानी लिहाज से भी बहुत ताकतवर हो चुका होता है। 30 से 40 साल जो है ना, ये उम्र ऐसी। अब क्या होता है 40 साल के बाद? अब रिवर्स होना, अब कब्र की तरफ जाना शुरू। ये ऐसे है जैसे कोई गड्ढा किसी ने आपके लिए खोदा और कहा कि तुझे इसमें गिरा के मारूंगा मैं,
لیکن ابھی نہیں, پہلے ادھر کو جا, گڑھے سے دور جا. آپ جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا, اب آپ کیا کر لو, رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے, اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی اس کی, کیا کہ ابھی ایک قدم, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد کیا کہ ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا اب. تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا, اب تگڑ دوڑ لگا, اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے گر. بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے. شروع میں اسپیڈ کیا ہوتی ہے قبر کی طرف جانے کی, بہت سلولی, وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے, گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے, اب سفید ہونا, ایک بال سفید ہوگا. انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے, یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا, اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو, چلو جی ٹینشن ختم, دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں, ینگ لگ رہے ہیں. ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے, یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل, کہتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے, وائٹنس کچھ آ رہی ہے. بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو, بھائی یہ کیا ہے, کالا کولا لگاؤ یا نکالو. آدمی کہتا ہے کالا کولا کیا, لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے, نکالو. دوسرا نکالا, ادھر سے کبھی یہاں سے کھچ رہا ہے, کبھی یہاں سے نکال رہا ہے. تو یہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے 6 مہینے بعد دوسرا سفید ہوا, تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ 6 مہینے میں نہیں, وہ 3 مہینے بعد ہوگا, چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ 1.5 مہینے میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, بڑھنا شروع. اس کے بعد کہے گا یار اگر میں یہی اکھاڑتا رہا نا تو کلر کس پہ لگاؤں گا میں کل جا کے, اتنے بال تو چھوڑو جس پہ کلر لگا کے ہی اس کو میں کالا کر لوں. تو وہ کہے گا بھائی یہ اکھاڑنے والا کام کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, کلر پہ آ جاؤ. پھر ڈبے جا کے لے گا, یہ 55 نمبر ہے یا 52 نمبر لینا ہے, 53 نمبر لینا ہے, کون سا نمبر لینا ہے. شروع میں تو بالکل کالا کولا لگا کے آئے گا, اس میں پکڑا نہیں جاتا, چند بال سفید ہوتے ہیں تو پکڑا نہیں جاتا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار ڈیزائن آپ کے جو اپنے چہرہ ہے اور بال یہ آپس میں میچ, کالے بال جس کے ہوتے ہیں نا اسپیڈ اس کی الگ ہوتی ہے, اس کی آواز میں الگ طاقت ہوتی ہے. آپ کی جو یہ جو کہتے ہیں نا میچنگ کی شادی نہیں ہوئی, میچنگ کے کپڑے نہیں ہیں, تو یہ بال اور آپ کا اسٹائل آپس میں میچ کر نہیں رہے ہیں. کتنے برے لگتے ہیں نا جب بوڑھے بالکل کالا کولا لگا کے آتے ہیں. بھائی وہ تو آپ پہ تو اب نورانیت ہونی چاہیے, آپ کے تو اب بڑھاپا ہے, اس کی ایک الگ حسن ہے اللہ نے رکھا ہے, تو آپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو شروع میں اسپیڈ آہستہ ہے, پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے اب تھوڑی سی اسپیڈ کیا کر بھائی تو بڑھا. تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے ہو, کالے کرنے ہیں, ڈارک لگانا ہے, لائٹ براؤن لگانا ہے, کون سا لگانا ہے. ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو کمر میں تھوڑا سا پین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیہ اونچا رکھ کے. جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ اونچا تکیہ رکھ کے سو تو جس زاویے اینگل پہ اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی اینگل پہ دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ تعویل کرتے ہو کہ یار یہ ہو جاتا ہے, انسان ہے. پنکھا تیز تھا, اے سی زیادہ تیز ہو گیا تھا, ٹھنڈ گھس گئی ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لی, آپ سیٹ ہو گئے. 2-4 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنکھا بھی صحیح تھا, تکیہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں تھی, یا ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک تھا, پھر بھی صبح اٹھے تو کیا ہو رہا ہے, یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, کمر کھچاؤ محسوس سا ہو رہا ہے. لیکن انسان تعویل کرتا ہے, کہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوا. بھائی یہ ایک نارمل ہے. اصل میں ایکچولی آج کل ایکسرسائز تھوڑی کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے تھوڑی, یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے, قبر کی طرف جا رہا ہے, توبہ کر لے. اصل تو یہ ہے, مان لے کہ مرے گا, سب مرے تو کیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر؟ قیامت کے اعلان کے لیے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے وہ کافی ہیں. ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا. اتنے سارے مرے تو تو بھی مرنے والا ہے نا, تو ٹھیک ہے علاج کر تو, لیکن کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی. اب عیاشیاں چھوڑ دے, کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لے, کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے. جو حقوق لوگوں کے کھائے ہوئے دے دے. بحریہ ٹاؤن میں مزید نہ سوچ کچھ پلاٹ لینے کا, جتنے لے لیے بس انہیں کو نبھا تو.
آخرت کی تیاری کر, ایک آدھ پلاٹ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے, قبر کی تیاری کر, ادھر نہیں کرے گا. نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے, نہ موٹیویشنل اسپیکر سمجھائیں گے, سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج, نیٹ پہ بھی یہی چیز سرچ کر رہا ہوگا بیٹھ کے کہ جب کمر کے مہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو تو اس کی وجہ ریزن کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا جی یورک ایسڈ بڑھ گیا, کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا, تو چلو جی یورک ایسڈ کو کنٹرول کریں, وہ اسی میں. ابھی اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا, اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی, کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی, بات بات پہ غصہ, نیند بھی اڑتی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ جو جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا, جوانی میں دیکھا ہے کیسے سوتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں, سوتے ہیں تو سوتے چلا جا رہا اور ایسا بے ہوش ہو کے سوتا ہے. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, نیند آہستہ آہستہ غائب, پوری پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے, یار وہ نیند ہی نہیں آ رہی. تو پھر نیند کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اب اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا, تو انسان کہتا ہے میرے بال بلے سفید ہی رہیں, کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو, الٹ سو تو جاؤں میں کم از کم, نیند تو پوری ہے میری, نیند ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر جناب چشمے لگنا شروع, پھر اس کے بعد ایک دن چیک, وہ طبیعت خراب تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں, نہ میں نے کبھی لڈو کھائے, میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. اس عمر میں شوگر ہو جانا کیا ہے, جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. پھر ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے, میں کتنا بڑا شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں, دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں. اس کے بعد جی شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ, گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ, ایک مسئلہ ٹھیک نہیں, دوسرا مسئلہ, پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا, بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں, آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا. 20 قسم کے مسائل. پھر بالآخر ایک دن اطلاع آتی, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک صاحب جن کے ونس اپون اے ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا, جس پہ ان کو ٹینشن تھی, یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی, اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے, ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے وہ رخصت. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طبعی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, ورنہ کراچی میں ایسا ہوتا اتنا خوش قسمت ہے نہیں. کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے, ابھی نہ بال سفید تھے, بالکل فٹ فاٹ تھا, کتے نے کاٹ لیا. یہ ہو رہا ہے, بائک پہ جا رہا تھا, سامنے کتا آیا, گرا, اور پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے, اسی کے پیچھے پیچھے کون آ رہا تھا, ٹرک, وہ کچل کے چلا گیا, دھماکہ ہوا, 6 بندے مر گئے. اللہ بچائے ہم سب کو ایسی آفات سے. تو ہمارے پاس تو اور 20 طریقے ہیں مرنے کے. تو بھائی جتنا بھی اور آپ کیا سمجھتے ہو, یورپ امریکہ میں لوگ بہت ان کی بڑی خاندانی صحتیں یقیناً ہیں, لیکن ان کو دوسرے طریقے سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں. ابھی کورونا جب آیا ہے تو وہاں موتیں زیادہ ہوئی ہیں, یہاں کم ہوئی ہیں. تو وہ سارے صحت کے جو ان کے اصول تھے نا, وہ وہاں جا کے کیا ہو گئے, فیل. یہاں ہم بچ گئے, مجھے بھی کورونا ہوا, یہاں بہت سارے, یہاں ڈیتھ کا ریشو وہاں سے کم تھا, وہاں تو ایک ایسی لپیٹا ہے نا کرونا نے, جو بیچارے بہت زیادہ صحت کا خیال رکھ کے 70-80 تک پہنچے ہوئے تھے, کرونا نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم نے بہت خیال کر لیا, تم جا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے ہی بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا. وہ ایک اونٹ تھا نا, بہت عرصہ ہو گیا یہ کہاوت سنائے ہوئے. ایک اونٹ تھا, ایک دمبا تھا. یہ امام شافعی کا شعر میں نے مکمل کرنا ہے, یہ ذہن میں رہے. ایک اونٹ, ایک دمبا اور ایک گائے, بچھڑا, یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تینوں کو, تو ایک گھاس کی گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے, کھانے والے کتنے ہیں, 3 ہیں. تینوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا, ایک ہی کھا سکتا تھا. اب ان میں اختلاف ہو گیا, بھائی کون کھائے گا. تو اونٹ نے کہا, اونٹ بڑا تھا نا, بزرگ تھا, تو انہوں نے کہا حضرت آپ فیصلہ کریں,
اونٹ نے کہا بھائی میری رائے یہ کہ جو ہم میں سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے نا وہ سب سے سینئر ہے, وہ یہ کھائے گا. اونٹ کا خیال تھا میں اتنا بڑا ہوں تو شاید میں بہت پہلے آیا ہوں. تو دمبے نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تھا ہوا نہیں تو اس کی جگہ کون آیا؟ سب نے کہا دمبا. اگرچہ یہ تاریخی روایت سے ثابت نہیں لیکن دمبا. تو میں تو اس وقت سے ہوں. اونٹ کی نا ٹینشن ہونے لگی. اونٹ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو گائے نے بولا, بیل نے بولا کہ اچھا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہوئے تھے؟ کہا نہیں. تو کھیتی باڑی کس سے کرتے تھے؟ سب نے کہا بیل سے. اس نے کہا اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اونٹ نے بولا وہ تو ہسٹری ختم ہو گئی اس کے بعد تو میں کیا بتاؤں. تو اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ نے بولا کہ گٹھری اٹھائی اور اپنی پشت پہ رکھ لی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ قدیم ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں, ہمت ہے تو لے لو بھائی مجھ سے, ٹھیک ہے نا, میں کھاؤں گا. بدماشی اسی کو بولتے ہیں نا. تو یورپ میں کیا ہوا, فرشتوں نے بولا کہ بھائی لوگ ایک طریقے سے مرتے ہیں. پاکستان, انڈیا اور مختلف ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان کی صحتیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ خیال نہیں کرتے, پھر 50, 60, 70 میں مر جاتے ہیں. انگریز نے بڑی میڈیکل پہ ریسرچ کی. انہوں نے کہا ایکچولی شوگر کا لیول اتنا ہونا چاہیے, موٹاپا نہیں ہونا چاہیے, بڑھاپے میں یہ چاہیے, ایکسرسائز ہوتے ہوتے مر کے ہی نہیں دے رہے تھے. وہ 80 سال تک فٹ فاٹ. فرشتہ آیا, اس نے بولا ایک بھیڑ جو ہے نا ایک وائپر چلایا کرونا کے ذریعے. بولا چلو یار, اب یہ تھوڑی کہ تم اگر 100 سال زندہ رہنا چاہتے ہو تو آگے نئی نسل کے لیے بھی تو جگہ چھوڑو. تم ہی رہو گے تو وہ اگلے کہاں, اگلے پلیٹ فارم خالی کرو بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی یہ جو بچوں کے بچے جب ہو جاتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی نئی ٹرین آ گئی ہے, اب جو پہلے والی ٹرین ہے وہ پلیٹ فارم خالی کرے گی. تبھی دنیا اتنی تھوڑی ہے کہ سارے آدم علیہ السلام سے لے گئے بھائی نئے آتے جائیں گے, پرانے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو وہ مر ہی نہیں رہے تھے وہاں اٹلی میں, اور نا بوڑھے مر ہی نہیں رہے تھے, اور وہ گورنمنٹ پہ اتنے بوجھ بن چکے تھے. وہاں تو ویسے ہی گروتھ ریشو نہیں ہے لوگوں کا, جوان ویسے ہی کم ہے. تو اللہ میاں نے ان پہ بھی ترس کھایا اور اللہ میاں نے بولے چلو بھائی کرونا سے سب کو لائن لگا دی. وہاں اٹلی میں اتنے پھر بھی بہت ہیں بھائی. میں تو حیران ہوں یار, میں اٹلی میں گیا مارکیٹوں میں بوڑھے ہی بوڑھے. میں نے کہا بھائی اتنی نہیں, بچے ہی نہیں ہو رہے نا ان لوگوں کے. تو اس لیے بھائی یہ جب 40 اہل مدینہ کا عمل جو تھا نا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا داری سے ہٹ کے اللہ کو زیادہ اللہ کرنے پر زیادہ فوکس کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا کہ بھائی 40 سال کے بعد وہ عبادت کا ریشو بڑھا دیا کرتے تھے. بھائی اب ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف تو اب تھوڑا اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرو. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ بڑھاپے میں اس کا خیال کرتے تھے اپنے دل کا کہ ہمارا دل کہیں جائیدادوں میں, بنگلوں میں, اولادوں میں تو نہیں اٹک رہا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی مجھے ہسپتال نہیں لے کے جانا, لیکن آپ لوگ نہ کریں ایسی کوئی وصیت. حضرت فرمایا کرتے تھے میں اس لیے بھی منع کرتا ہوں ہسپتال سے کہ جو آخری وقت ہے نا یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, یہ اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. ہسپتالوں میں جا کے جو ماحول ہوتا ہے نا اس میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو کہا کہ ٹائم پہ مر جاؤں, یعنی جلدی مر جاؤں, اس کا مجھے غم نہیں ہے, لیکن جب مریں تو کس کو یاد کر کے؟ اللہ کو یاد کر کے. تو گھر میں آرام سے مرنے دینا مجھے. آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ آپ لوگ ہسپتالوں میں جائیں, ہر ایک کا تقوی کا لیول دوسرے سے فرق ہوتا ہے. اور اپنے ابا کو بھی نہ کہہ دینا کہ ابا چونکہ اللہ کا ٹائم زیادہ بہتر ہے تو آپ کو میں ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہا. تو بڑوں کو تو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں, آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہسپتال میں نہ لے کے جاؤ, بس مجھے میری عمر اتنی ہو گئی ہے تو آرام سے مرنے دو, گھر میں اللہ کر کے دنیا سے جانے دو. ہمارے ایک سسر صاحب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کی بھی آخر عمر میں نا ان کو کینسر تھا. میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو حافظ قرآن تھے ماشاء اللہ, تو میں نے دیکھا ان کے پہ بھی کوئی غم نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا جو ڈاکٹر بتا دیں کینسر ہے, اب تو گئے, اب تو مر گئے تو کیا ہوگا. میں نے دیکھا تکلیف میں تو تھے کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرف کا کینسر تھا, بہت پین تھا ان کو. تو جب میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, وہ بھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے, میرے سسر ہیں نا جو پہلے انتقال ہو گیا, اب تو وہ بھی حضرت سے بیعت تھے جن سے میں بیعت تھا نا, تو ایک ہی جیسی تعلیمات ملتی تھیں سننے کو. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہم نے تو حضرت سے یہی سنا ہے کہ
صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت. تو بس اچھے اعمال پہ موت آ جائے. تو مجھے اتنی ایک حسرت ہو رہی تھی اور اتنا ایک رشک آ رہا تھا کہ ان کی موت کتنی قریب ہے اور زبان سے کیسے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں.